لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، او كما قال علیہ السلام. دیکھیں، اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر اللہ نے 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا. کتنے؟ 18,000. یہ انسان ہیں. جتنے انسان آپ کو ساری دنیا کے اندر نظر آ رہے ہیں، یہ سب ایک مخلوق ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک مخلوق ہے. جنات ہیں، وہ ایک الگ مخلوق ہیں، وہ ایک مخلوق ہیں. فرشتے ہیں، وہ ایک مخلوق ہیں. اس طرح کی 18,000 مخلوقات رب العالمین نے پیدا فرمائی. لیکن ان تمام مخلوقات کے اندر اللہ رب العالمین نے انسان کے بارے میں یہ کہا، اور صرف کہا نہیں بلکہ 4 قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے کہا: والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ نے کیا فرمایا؟ انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم اور کوہ طور جو پہاڑ ہے اس پہاڑ کی قسم اور مکہ مکرمہ کی قسم، اس امن والے شہر کی قسم، ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا ہے. انسان کو اللہ نے سب سے خوبصورت بنایا ہے. لیکن انسان کی خوبصورتی کا جو دار و مدار ہے وہ اعمال صالحہ پر ہے. کائے پر؟ نیک اعمال پر، جو اللہ رب العالمین نے احکامات دیے ہیں. جب تک یہ انسان اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرتا رہے گا، ان کو اپنی زندگی کے اندر اتارتا رہے گا، اور اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی مان کر زندگی گزارے گا، تو یہ انسان خوبصورت ہے اور آخرت کے اندر کامیاب ہونے والا ہے. اگر یہ اس کے خلاف ورزی کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے احکامات کو توڑتا ہے، پامال کرتا ہے اور اس کے خلاف زندگی گزارتا ہے اور رب العالمین کو نافرمان کرتا ہے اور اس کو ناراض کرتا ہے، تو یہ دنیا کے اندر بھی ناکام اور نامراد ہوگا اور آخرت کے اندر بھی جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا. اب ہمیں معلوم کیسے ہو کہ ہم صحیح طریقے پر زندگی کیسے گزاریں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے ہم صحیح زندگی گزار رہے ہیں یا غلط راستے پر چل رہے ہیں؟ تو اس کی رہنمائی کے لیے رب العالمین نے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری کیا. کم و بیش 1,24,000 نبی انبیاء کرام دنیا کے اندر تشریف لائے. ان کا کام کیا تھا؟ ان کا کام تھا امت کو گمراہی سے نکالنا اور ہدایت کی طرف لانا. جو اللہ سے ٹوٹے ہوئے ہیں، اللہ سے جن کا تعلق نہیں ہے اور بت پرستی کرتے ہیں، گمراہی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، تو ان لوگوں کو اللہ رب العالمین سے ملانا، ان کا کانٹیکٹ اور ان کا تعلق اللہ رب العالمین کے ساتھ جوڑنا، یہ انبیاء کرام کا کام ہوا کرتا تھا. لیکن میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور مجھے عطا فرمایا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں، اللہ کے محبوب اور لاڈلے نبی ہیں. تو اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنا محبوب اور لاڈلا نبی عطا فرمایا. اور کیا کہا؟ میں نے آیت پڑھی: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. اللہ نے کہا ہم نے رسول کی زندگی کو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو
تمہارے لیے ایک نمونہ اور ایک آئیڈیل اور ایک سیمپل بنایا۔ اگر تم اپنی زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو جو سیمپل ہم نے دیا ہے، یعنی کہ ہمارے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جس طریقے پر زندگی گزار رہے ہیں، جس طریقے پر، جس انداز کے اندر، اور جو لائف اسٹائل ان کا ہے، اس لائف اسٹائل کے اندر آپ اپنی زندگی کو بسر کریں اور اس لائف اسٹائل کو اپنی زندگی میں اتاریں، آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ آخرت کی کامیابی کیا ہے؟ اللہ نے آخرت کے اندر 2 ٹھکانے بنائے ہیں۔ فرما برداروں کے لیے جنت ہے اور نافرمانوں کے لیے کیا ہے؟ جہنم تیار کر رکھی ہے، جہنم۔ اور جہنم کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ وقودها الناس والحجارہ، وہ ایسی آگ نہیں ہے جیسی تم دنیا میں آگ جلایا کرتے ہو، وہ آگ ہے جس کو ہم نے انسانوں سے اور پتھروں سے دہکایا ہے۔ ہم دنیا کے اندر جو آگ جلایا کرتے ہیں اس میں حد سے اگر آگے بڑھ جائیں، کیا چیز استعمال کیا کرتے ہیں؟ مٹی کا تیل یا پیٹرول یا ڈیزل وغیرہ، یہ سب سے زیادہ تیز آگ ہوا کرتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کہا وقودها الناس والحجارہ، ہم نے اس آگ کو انسانوں سے اور پتھروں سے دہکایا ہے۔ یاد رکھنا، اگر نافرمانی کرو گے، اگر ہمیں ناراض کر کے اور ہماری نافرمانی کر کے ہمارے حکموں کو توڑ کر اگر تم آؤ گے، زندگی گزارو گے، تو قیامت کے دن ہم تمہیں اس جہنم کا ایندھن بنا دیں گے۔ اور اگر فرما برداری کرو گے، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين۔ اللہ کی فرما برداری، نماز قائم کرنا، نمازوں کے اندر خشوع و خضوع پیدا کرنا اور لغویات سے اپنے آپ کو بچانا۔ لغویات کیا چیز ہے؟ فضول کام اور فضول بات لغویات ہے۔ ہر وہ کام، ہر وہ بات لغویات کے اندر شامل ہے جس کے اندر نہ دین کا کوئی فائدہ ہو اور نہ آخرت کا کوئی فائدہ، نہ دنیا کا کوئی فائدہ اور نہ آخرت کا کوئی فائدہ۔ ہر وہ کام لغویات کے اندر شامل ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ان تمام کاموں کو تم کرو، لغویات سے بچانا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، حرام کاموں سے بچانا ہے اور اپنے وعدوں کو پورا کرنا ہے، امانتوں کی حفاظت کرنی ہے اور نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ الذین یرثون الفردوس۔ پھر ہم کیا کریں گے؟ ذہن میں یہی بات تو آتی ہے، اللہ نے اتنے سارے احکامات دیے، نماز بھی پڑھنی ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، جھوٹ بھی نہیں بولنا، غیبت بھی نہیں کرنی اور یہ بھی نہیں کرنا، اتنے سارے احکامات اللہ نے دیے، اب ہمیں کیا ملے گا اس کے بدلے میں؟ ذہن میں سوال آتا ہے۔ وہ ذہن میں سوال بھی اسی لیے آتا ہے کہ اللہ سے ہمارا کانٹیکٹ جڑا ہوا نہیں ہے، اللہ سے جو رابطہ ہونا چاہیے تھا ہمارا، جو تعلق مضبوط ہونا چاہیے تھا، جو تہجد میں اٹھ کر کے اللہ سے باتیں کرنی چاہیے تھی اور اللہ سے دوستی کرنی چاہیے تھی، وہ دوستی نہیں ہے، وہ تعلق نہیں ہے، ہم تہجد میں اٹھنے کے پابند نہیں ہیں۔ اس لیے ذہن میں یہ سوال بھی آتا ہے کہ کیوں پڑھیں نمازیں، کیوں زکوٰۃ ادا کریں، کیوں جھوٹ نہ بولیں، ہماری زندگی ہم جیسے چاہیں گزاریں۔ یہ سوالات سب آتے ہیں کیوں؟ اللہ سے ہمارا کانٹیکٹ مضبوط نہیں ہے۔ تو ان سب کا جواب ہے اللہ نے خود دیا، الذین یرثون الفردوس۔ جب تم یہ تمام کے تمام کام کرو گے، الذین یرثون الفردوس، ہم تمہیں فردوس کا وارث اور ٹھیکیدار بنا دیں گے۔ یہ فردوس کیا ہے؟ یہ جنت کا وہ اعلیٰ حصہ ہے۔ جنت تو اللہ نے بنائی ہے، لیکن جنت کے اندر بھی کچھ درجے ہیں۔ ایک سب سے نیچے کی جنت ہے، اس سے اوپر والی جنت، اس سے اوپر والی جنت۔ تو یہ جو جنت الفردوس ہے، یہ جنت کا وہ اعلیٰ حصہ ہے جہاں سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں اور جو اللہ کے عرش سے بالکل ملا ہوا ہے۔ یہ کون سا حصہ ہے؟ یہ جنت کا وہ اعلیٰ حصہ ہے جہاں سے
جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں، جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔ اب میں آپ کو تھوڑی سی بتا دوں جنت کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں۔ بھئی نام تو سنا ہے، ہم نے سنتے بھی رہتے ہیں، بھئی نماز پڑھنے پر جنت ملے گی، زکوٰۃ دینے پر جنت ملے گی، ماں باپ کا کہنا ماننے پر جنت ملے گی، نیک کام کرنے پر جنت ملے گی، اور اگر اس کے خلاف ہم الٹا کریں گے جہنم ملے گی، جہنم میں جائیں گے۔ تو جنت کیا چیز ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات میری؟ جنت کیا چیز ہے؟ تو جنت وہ جگہ ہے کہ جہاں ہماری ہر خواہش پوری ہوگی، وہاں کوئی حکم کرنے کی ضرورت نہیں، کسی سے کچھ کہنے کی یا کچھ منگانے کی ضرورت نہیں۔ مثال کے طور پر میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میں یہاں بیٹھے بیٹھے آم کھاؤں۔ کیا کھاؤں؟ بولو۔ میرا جی چاہتا ہے آم کھانے کا ابھی اس وقت یہاں بیٹھے بیٹھے۔ تو یہ ہو سکتا ہے؟ میں یہاں بیٹھے بیٹھے آم کھا سکتا ہوں؟ بتائیں، یا آپ کھا سکتے ہیں؟ کیا کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلی چیز یہاں سے اٹھ کے جانا پڑے گا، ایسا ہی ہے؟ یہاں سے اٹھ کر جانا پڑے گا، پھر بازار جانا پڑے گا، وہ بھی جیب میں پیسے دیکھنے پڑیں گے، بھئی پیسے ہیں بھی نہیں۔ پھر جب وہاں جائیں گے اس سے معلوم کریں گے کہ بھائی کتنے کا ہے، تب وہ دے گا، تب گھر پر لا کر اس کو چھیل کر کے کھائیں گے۔ اتنے سارے کام کرنے پڑیں گے۔ تو جنت وہ جگہ ہے جہاں پر میرا جی اگر چاہے گا کہ میں یہاں بیٹھے بیٹھے میں سیب کھاؤں یا کیلا کھاؤں، یا جس چیز کو من کرے گا، جس چیز کو من کرے گا وہ وہاں فوراً موجود ہو جائے گی۔ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، یہاں کوئی پیڑ تو نہیں ہے آم وغیرہ کا، کیلے وغیرہ کا، کسی پھل کا پیڑ تو نہیں ہے یہاں جی۔ تو ایسے ہی جنت میں چاہے جس جگہ پر بیٹھا ہوا ہوں اور جس چیز کا من چاہ رہا ہے، کسی بھی پھل کا دل چاہ رہا ہے، دودھ پینے کا، شہد پینے کا، یا کچھ بھی کھانے پینے کا جی چاہتا ہے، وہاں پر فوراً ایک پیڑ آپ کے پاس آ جائے گا۔ اور وہ بھی ایسے نہیں آئے گا کہ آپ کو اس پر سے چڑھ کے اور توڑنے پڑیں، ایسا نہیں، بلکہ پیڑ خود آپ کے پاس کو جھک جائے گا۔ پیڑ آپ کے پاس کو کیا ہوگا؟ جھک جائے گا۔ آپ آرام سے، کوئی دقت پریشانی اٹھانے کی ضرورت، توڑنے کی ضرورت نہیں، اوپر چڑھنے کی ضرورت نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں، پیڑ خود جھک جائے گا، آپ کھاتے جائیں گے۔ مثال کے طور پر آپ کیلے کھائیں گے تو کتنے کیلے کھا لیں گے آپ ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے؟ دادا کتنے کیلے کھا لیں گے آپ؟ 2، حد سے حد 1 درجن 2 درجن نہیں کھائے جائیں گے۔ لیکن جنت کے اندر جب کوئی بھی جنتی، چاہے دادا ہو یا کوئی بچہ ہو یا میں ہوں، جب کیلے کھانا شروع کریں گے تو اتنے کھائیں گے، اتنے کھائیں گے۔ اور کھانے کا اسٹائل کیا ہوتا ہے؟ کیلے کھاتے جا رہے ہیں، چھکل پیچھے کو پھینکنے کی عادت ہوا کرتی ہے۔ تو ایسے ہی ہم جنت میں چھکل پیچھے کو پھینکتے جائیں گے، کھاتے جائیں گے چھکل پیچھے۔ تو اتنے کیلے کھا چکے ہوں گے کہ پیچھے جب ہم دیکھیں گے تو چھکلوں کا ایک پہاڑ بن چکا ہوگا۔ اللہ اکبر! کتنے؟ پیچھے جب دیکھیں گے اور اوپر کو نظر اٹھائیں گے تو پورا ایک پہاڑ بن چکا ہوگا، اتنے کیلے کھا گئے۔ عجیب معاملہ ہے خضر بھائی، اتنے سارے کیلے کھا گئے، اب ان کے پیسے تو دے دو، پیسے مانگے جائیں۔ یہاں اگر ٹھیلے سے ہم کسی کا کھا لیں، ایک کیلا بھی کھا لیں، وہ پیسے مانگتا ہے، اوے بھائی کیلا کھایا ہے میرا پیسہ دے، امرود کھا لیا اٹھا کر پیسہ دے۔ جنت میں ایسا کچھ نہیں۔ جنت میں آپ 1-2 نہیں کھائیں گے، 1-2 درجن نہیں کھائیں گے، بلکہ اتنا کھائیں گے پیچھے جب دیکھیں گے تو چھکلوں کا ایک پہاڑ بن چکا ہوگا۔ چھکلوں کا اب اندازہ لگائیں کتنے کیلے آپ کھا جائیں گے۔ ہاں بھائی، لیکن وہاں کوئی پیسے دینے کی ضرورت نہیں۔ اچھا دوسری چیز ایک اور ہے، ہم اگر زیادہ کھا لیں پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے یا پیٹ خراب ہو جایا کرتا ہے، لیکن جنت میں ایسا نہیں ہونے والا، بلکہ وہاں صرف اتنا ہی ہم نے کھا چکے ہیں، کتنی کیلے، کتنی کوئی چیز کھا چکے پی چکے، صرف ایک خوشبو آئے گی، اور اس خوشبو کے اندر بھی مشک اور عنبر کی اور زعفران کی خوشبو آئے گی، صرف ایک ڈکار آئے گی،
اور وہ سارا کا سارا ہضم ہو جائے گا. کوئی پاخانہ نہیں، کوئی پیشاب نہیں، کوئی پیٹ میں درد نہیں، کوئی کسی طرح کی دقت نہیں. اس چیز کا نام جنت ہے، اس جگہ کا نام جنت ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو جنت میں کون جائیں گے بتائیں؟ جنت میں اللہ کے دوست جائیں گے. تو اللہ سے دوستی کون کون کرے گا؟ ہاتھ اٹھائیں. اللہ سے دوستی کون کون کرے گا؟ سب کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ، اور آج ہی سے کریں گے انشاءاللہ. بہت آسان ہے. دنیا میں دوست بنانے کے لیے کیا ہے؟ اس کو کھلاؤ پلاؤ. جہاں تم نے 1 روپے کو منع کر دیا، کسی چھوٹی سی چیز کو منع کر دیا، یا کوئی ایسی بات بول دی، وہیں وہ ناراض ہوتا ہے، چل ہٹ، تجھ سے کوئی دوستی نہیں ملی. ایسے ہوا کرتا ہے. تھوڑی سی کوئی چیز نہیں دی، کچھ مانگ رہا ہے نہیں دیا، کہ بھائی میں نہیں دے رہا، میری امپورٹنٹ ہے یا میرے لیے ضروری ہے، یہ اتنی فالتو نہیں ہے جو میں آپ کو دوں، بس دوستی ختم، چل بھائی آج سے میری تیری دوستی ختم. ایسے ہوا کرتا ہے نہیں. لیکن اللہ کا معاملہ یہ نہیں ہے. اللہ معاف کرنے والا ہے. نماز میں پڑھتے ہو نہیں؟ الرحمن الرحیم. کون کون پڑھتا ہے؟ سبھی پڑھتے ہیں نماز کے اندر. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ الرحمن الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے. اللہ معاف کرتے رہتے کرتے. اور اللہ کا کیا معاملہ ہے؟ بندہ روٹتا ہے، اللہ اس کے قریب آتا ہے. بندہ منہ پھیر کے جاتا ہے، اللہ آواز دیتے ہیں، اوے آجا میرے پاس آجا. کہاں جا رہا ہے تو؟ کہاں جا رہا ہے؟ اچھا ایک چیز اور، اللہ اپنے بندوں کو اپنی طرف مخاطب کرتا ہے. ہماری کچھ ضروریات ہیں، ہوتی ہیں نہیں؟ کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں، اور کچھ ہماری خواہشیں ہوتی ہیں، اور کچھ ہمارے کچھ دل کے اندر تمنائیں ہوتی ہیں. تو اللہ کہتا ہے، اعلان کراتا ہے تہجد کے وقت میں. کیا اعلان کراتے ہیں بھائی؟ خضر بھائی بتائیں، ساجد بھائی کیا اعلان ہوتا بتائیں؟ فرشتوں سے اعلان کرواتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے سے بولو کہ کون ہے کہ مجھ سے اپنی دعا قبول کروائے. جی اس میں بتائیں آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کیا کہلواتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے یہ کہلواتے ہیں کہ کون ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں، کون ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کی تمناؤں کو پوری کروں. اور کون ہے مجھ سے اپنی مغفرت کرانے والا، کہ جس نے دن بھر گناہ کر کر کے تھک گیا اور تھک کر سو گیا، اپنی کمر توڑ لی گناہ کرتے کرتے. تو اللہ کہتے ہیں آ میرے بندے، سارا دن تو گناہ کرتے تھک گیا، اب ذرا تھوڑی دیر کو اٹھ اور مجھ سے باتیں کر، آجا مجھ سے معافی مانگ، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں. یہ کون اعلان کراتا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین اعلان کراتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی تہجد کے وقت میں روزانہ، شب قدر میں اور شب برات میں نہیں، بلکہ روزانہ چوتھے آسمان پر آ جایا کرتے ہیں، تیسرے آسمان پر. روزانہ کا معاملہ. اور روزانہ ایک فرشتے سے اعلان کراتے ہیں کہ ہاں بھائی اعلان کر دو، کہاں ہیں میرے نیک بندے، کہاں ہیں میرے وہ بندے جو گناہ کر کے سوئے ہیں، مجھے ناراض کر کے سوئے ہیں. مجھے ناراض کر لیا انہوں نے، ذرا ان کو بتا دو، میں ان کی طرف متوجہ ہوں، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں ان سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، میں ان سے محبت کی باتیں کرنا چاہتا ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے بھائی؟ کون کہلواتا ہے؟ یہ اللہ کہلوا رہا ہے. اللہ اکبر. کون؟ یہ اللہ کہلوا رہا ہے. وہ رب جس نے ساتوں زمینوں آسمانوں اور اس کے اندر اس کے درمیان جتنی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، جو ساری کائنات کا بنانے والا، ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا، جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو اتنا بڑا بادشاہ ہے، وہ اعلان کرا رہا ہے کہ آؤ مجھ سے دوستی کر لو. وہ دنیا کا معاملہ کیا ہے؟ زیادہ بڑے پر مت جائیے، پی ایم اور ایم ایم صاحب پر مت جائیے، صرف ہمارے محلے کے جو ممبر صاحب ہیں ان سے اگر ہمیں بات کرنی ہو، ان سے کوئی مسئلہ حل کرانا ہو، 36 چکر آپ کو لگانے پڑیں گے.
اس سے پہلے وہ آپ کو ملنے والے ابھی سو رہے ہیں تھوڑی دیر میں, ابھی کسی کام میں بزی ہے تھوڑی دیر, ابھی ناشتہ کر, ابھی کھانے کا ٹائم. ایسے ہی ہوتا ہے نا, آسانی سے ملاقات بھی نہیں کرتے. یہ جو چھوٹے سے ایک محلے کے ممبر ہیں, اور وہ جو ساتوں زمین و آسمان کا مالک ہے, وہ خود ہمیں بلاتا ہے, اعلان کراتا ہے اپنے ایک بندے سے اور فرشتے سے کہ میرے بندوں کو اطلاع کر دو, ان کو خبر دے دو کہ میں ان کی طرف مخاطب ہوں, اور میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں, میں ان سے دوستی کرنا چاہتا ہوں, اور میں ان سے محبت بھری باتیں کرنا چاہتا ہوں. جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اپنی نیندوں کو قربان کر کے تہجد کے وقت میں اٹھتے ہیں اور اللہ سے اپنی جو ضرورتیں ہیں ان کو پورا کراتے ہیں, اور جتنی مشکلات دن بھر ان کی ہیں اور جو بھی مشکلوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں وہ تہجد کے وقت میں اٹھ کر اللہ سے ان کو حل کرایا کرتے ہیں, اللہ سے محبت کی باتیں کیا کرتے ہیں, اپنی مغفرت کرایا کرتے ہیں. لیکن کون؟ اللہ کے نیک بندے. کون؟ اللہ کے نیک بندے. ہاں, اللہ کے دوست. کون ہے بھئی اللہ کے دوست؟ اللہ کے نیک بندے اللہ کے دوست ہیں. اللہ نے کہا اللہ ولی الذین آمنوا, ہر ایمان والا اللہ کا دوست ہے. ہم سب اللہ کے, ہاں ایسا ہے ہم بھول جایا کرتے ہیں, ہم اپنے دوست کو بھول چکے ہیں. ہمارا کوئی دوست بھی ہے جو ساری کائنات کا رب ہے, جو سارے جہانوں کا رب ہے, وہ ہمارا دوست ہے, لیکن ہم اس دوست کو بلا دیتے ہیں. ہاں بھائی, تو آپ تو نہیں بلائیں گے انشاءاللہ؟ ہاں, بلانا نہیں ہے. ایسا دوست ملے گا آپ کو کہیں جو آپ کے روٹھنے پر بھی, آپ کے گناہ کرنے پر, آپ کے نافرمانی کرنے پر بھی آپ کو بلائے کہ آؤ میری طرف آؤ, مجھ سے دور نہ جاؤ. ایسے ایک نہیں دوست دکھا سکو گے, ایک دوست نہیں ملے گا. جہاں آپ نے اس کی مرضی کے خلاف تھوڑی سی بات کر دی, یا کسی چیز کو منع کر دیا, یا اس کی من کے خلاف, اس کی مرضی کے خلاف کوئی آپ نے چھوٹی سی بات, چھوٹا سا کام کر لیا, وہی ناراض ہو جاتا ہے, دوستی ختم. ہاں بھائی, تو ہمیں دوستی کرنے کے لیے سب سے پہلے پہچان کرنی ضروری ہے نا بھائی, کس سے دوستی کریں, کس کو دوست بنائیں. کہ بھائی ساجد بھائی, اچھا وہ دوستی میں پکے ہیں بھی نہیں, ایسا تو نہیں خالی نام کی دوستی کریں. تو ہمیں یہ اللہ کی پہچان کرنی ہوگی. اللہ کون ہے بتائیں بھائی, اللہ کون ہے؟ اللہ تمام جہانوں کا رب ہے, ساری کائنات کو پیدا کرنے والا وہی ہے, اور کتنی محبت کرتا ہے. وہ ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے, ہزاروں ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے. دنیا میں جتنی محبت کی جا رہی ہے, ماں کو بیٹے سے ہے, بیٹے کو ماں سے ہے, بہن کو بھائی سے, بھائی کو بہن سے, باپ کو اپنی اولاد سے, اور اولاد کو اپنی باپ سے, یا جانوروں کے ایک دوسرے سے, جتنے لوگ جتنی محبت کر رہے ہیں, یہ اللہ کی محبت کا 100 میں سے صرف ایک حصہ ہے. اور جو 99 حصے باقی ہیں, ان سب اتنا اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. اتنی محبت کرتے ہیں آپس میں ہم لوگ. ہماری ماں ذرا سا چھینک آ جائے, نزلہ ہو جائے, سر میں درد ہو جائے, یا کھانسی ہو جائے, تو ہماری ماں بے چین ہو جایا کرتی ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ محبت ہے اولاد سے. اسی طریقے سے ہماری ماں کو کچھ ہو جایا کرتا ہے, کوئی چھوٹی سی بیماری ہو گئی, یا کوئی پریشانی لاحق ہو گئی, تو ہم کتنا پریشان اور بے چین ہو جایا کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ہمیں اپنی ماں سے, اپنے باپ سے, یا اپنی بہن سے ہمیں محبت ہے. کہ جتنی محبت ہم سب کے درمیان ہے اس ساری کائنات میں, سب لوگ ایک دوسرے سے کرتے ہیں, یہ اللہ کی محبت کا صرف ایک حصہ ہے. باقی جو 99 حصے ہیں, ان سب وہ سب اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ محبت 99% وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کرتے ہیں, اپنے بندوں سے کرتے ہیں. ہاں, تو ہمیں ضرورت کس چیز کی ہے؟ اللہ سے دوستی کریں, اللہ سے محبت کریں, اللہ کو اپنا دوست بنائیں, اور اللہ کو پہچانیں,
اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں. ابھی سے نہ سوچیں ابھی ہم بچے ہیں. بچے سے تو بڑے ہوتے ہیں. کسی بھی چیز کی عادت آپ کو ابھی سے پڑتی ہے. بچے کون کون ہے؟ دیکھو ہاتھ اٹھائیے. ایک بھی بچہ نہیں ہے آپ میں سے. جب آپ یہ جانتے ہو بچہ کسے کہتے ہیں تو آپ بچے کہاں سے رہ گئے؟ آپ بچے نہیں ہو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہاں بچے نہیں ہو آپ. آپ کو کسی بھی چیز کی عادت ابھی سے ڈالنی پڑے گی. ڈالیں گے انشاءاللہ. نماز کی پابندی، نماز کی پابندی، تہجد کی نماز بھی انشاءاللہ پڑھیں گے. ماں باپ کا کہنا نہیں مانو گے؟ مانیں گے انشاءاللہ. ہاں ماں باپ کا کہنا ماننا یہ فرض ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے ارشاد فرمایا اور تمہارا رب تمہیں صاف صاف حکم دے چکا کہ تم اپنے رب کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھائی کا اور احسان کا معاملہ کرنا ہے. تو کریں گے انشاءاللہ. ہاں یہاں تک آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اگر کوئی نفل نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہا ہوتا اور میری ماں مجھے آواز دے تو میں اپنی نماز کو چھوڑ کر پہلے بات سنوں گا، بعد میں نماز پڑھوں گا. کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول؟ کہ میری ماں اگر مجھے آواز دیتی اور میں نماز پڑھ رہا ہوتا نفل نماز تو میں پہلے نماز چھوڑ کر اپنی ماں کی بات سنتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں بھائی بچوں؟ ہاں کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول؟ نماز چھوڑ کر میں اپنی پہلے ماں کی بات سنتا. ماں بلا رہی ہے میری تو ماں کا یہ مقام ہے. اور ایک چیز اور بتا دوں، بتائیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ الجنت تحت اقدام الامہات. جنت میں کون کون جانا چاہتا ہے؟ سب جانا چاہتے ہیں؟ عبدالاحد جنت میں نہیں جانا؟ ہاتھ اٹھاؤ. جنت میں جانا چاہتے ہیں. تو جنت کہاں ہے؟ بتائیں گے کہاں ہے؟ جنت کہاں ہے؟ ذرا اٹھا کر کے دیکھو پیر. پیر اٹھا کر دیکھو. دادی امی کے پیر کے نیچے دیکھو. دیکھو ہے جنت؟ دکھائی تو نہیں دے رہی لیکن چھپی ہوئی ہے. دکھائی تو نہیں دے رہی، چھپی ہوئی ہے. اللہ نے چھپا رکھی ہے. مطلب کیا ہے اس کا؟ اگر تم ان کو خوش کرو گے تو جنت ملے گی. داخل نہیں ہوگے، یاد رکھنا ابھی داخلہ کا معاملہ نہیں ہے. جنت مل جائے گی اور تمہیں اس کی چابی ابھی نہیں ملی ہے. جنت مل گئی، جائیں آپ جنت میں جائیں گے. صرف اتنا ہوا ہے آپ کے لیے ابھی ٹکٹ کٹائے جنت کا. ابھی تو اس کا دروازہ کھلنا باقی ہے کہ نہیں؟ کوئی محل ہے آپ کو اس کا مالک بنا دیا جائے، سب کچھ دے دیا جائے، کاغذ بھی دے دیا جائے اور اس کا دروازہ نہ کھلے، آپ جنت میں تو اس محل کے اندر داخل ہو سکتے ہیں؟ تو آگے اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ الوالد اوسط ابواب الجنہ. باپ جو ہیں وہ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے. یاد رکھنا جنت کے دروازوں میں سے سب سے پہلا اور سب سے بڑا دروازہ وہ باپ ہے. اگر آپ کو جنت دے دی جائے، جنت میں بھیجنے کا فیصلہ کر دیا جائے اور دروازہ نہ کھلے، آپ تو یوں کھڑے ہوئے دیکھتے رہیں گے کیسے جاؤں، ہے نہیں؟ تو جب تک دروازہ نہیں کھلے گا جنت میں داخل پتہ کیا چلتا ہے اس سے؟ جب تک ماں اور باپ دونوں ہم سے خوش نہیں ہوں گے، ہم سے راضی نہیں ہوں گے، ہم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. یہ تو سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے آپ سمجھدار ہو، بچے نہیں ہو آپ. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں. تو یہ جو میں آپ کو ساری باتیں بتا رہا ہوں یہ آپ کو بھی معلوم ہونی چاہیے. معلوم کرنا چاہتے ہیں؟
یہ چاہتے ہیں ہم بھی دوسروں کو سمجھائیں اور خود بھی عمل کریں انشاءاللہ. تو اس کے لیے آپ کو ضرورت کس چیز کی ہے؟ قرآن کریم پڑھنے کی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی، ہے کہ نہیں؟ قرآن کو اور اللہ کے نبی کی سیرت کو ہمیں پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ ہم سب مدرسے جائیں گے. جو بچے جاتے ہیں وہ خوب محنت سے پڑھیں گے، اور جو بچے نہیں جاتے وہ پرسوں سے ہی، کل شام سے ہی مدرسے